عرض کی منم و ہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی۔ حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں۔ ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے گستاخوں اور دشمنوں کو مروانے کے لیے صحابہ کو بھیجا، اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی کافر بات کرتا یا اسلام کے خلاف، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی شریف میں ممبر بچھواتے۔ جب حضرت حسان وہاں کھڑے ہوتے تو حضور فرماتے کہ بھائی حسان میرے دشمنوں کو جواب دو، اور پھر جب حضرت حسان حضور کے دشمنوں کو جواب دے کر حضور کی تعریف کر کے فارغ ہوتے تو نبی علیہ السلام فرماتے شفیتا واستشفیتا، کہ تو نے میرے دشمنوں کو جواب دے کر اور میری تعریف کر کے اپنے سینے کو بھی ٹھنڈا کیا اور مسلمانوں کے سینے کو بھی ٹھنڈا کیا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ایک موقع پر صحابہ نے عرض کی کہ حضور انہوں نے تو یہ بات کی ہے اسلام کے خلاف اور ہمارے خلاف، تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے بڑے معتدل طریقے سے جواب دینا ہے اور بڑے تحمل سے جواب دینا ہے، فرمایا قولوا لہم کما قالوا، فرمایا جیسے انہوں نے بات کی ہے اسی انداز میں ان کو جواب دینا ہے۔ تو یہاں بڑا چرچا ہے کہ جی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر حضور کی عزت کی بات کی گئی ہے، اور چونکہ اقبال کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، اور پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، تو پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام۔ ہماری قوم چونکہ خوئے غلامی میں بہت آگے ہے، اور خاص میں خود بھی پنجابی ہوں، خاص کر کے پنجابیوں کے بارے میں تو یہاں انگریز 100 سال بڑے مزے سے حکومت کر کے گیا ہے، اور بڑے بڑے اعلیٰ اس کو خدام یہاں ملے، اور جنہوں نے سالانہ جا کر وائسرائے ہند اور ملکہ برطانیہ کو وہ کتابیں میرے پاس پڑھی ہے، اپنی رپورٹ پیش کرتے تھے کہ آپ کے دور میں تو شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیا ہے، اور انگریزوں کو اعلیٰ حضرت تک لکھ کر اپنے سپاس نامے پیش کرتے رہے، ایسے وہ تھوڑے 100 سال یہاں گزار گئے۔ تو ان کی تو خو یہ ہے کہ بھائی انہوں نے، اقبال کہتا ہے کہ بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت، داتا صاحب کی خدمات آج تک کسی کو یاد نہیں آئی، بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت، بھائی نیا کوئی جال لاوے صحیح، کوئی نئی گل کرے صحیح، وہ دیکھا جی کمال بات ہوگی، وہ دیکھا جی وہ کمال بات ہوگی، وہ جی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر حضور کی عزت کی بات ہو گئی، ممتاز قادری کا تختہ دار کسی کو نظر نہ آیا، ممتاز قادری کی جیل کسی کو نظر نہ آئی، اور دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر جیل میں جا بیٹھا، اور اتنا سارا بچہ چھوڑ کے تختہ دار پر جھول گیا، اس پر کسی کو ناموس رسالت کا پتہ ہی نہیں، بھی ممتاز قادری شاید شوقیہ وہاں جھولتا رہا ہے، ہاں جی، اس پر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور اس کو قاتل کہنے والا، اور وہ جا کر اقوام متحدہ میں حضور کی عزت کی بات کرتا ہے جو ممتاز کو قاتل کہہ رہا ہے، اور قوم کو کہا دیکھا جی وہ ناموس رسالت کی کیسی بات اس نے کی ہے جناب۔ پھر آسیہ ملونہ کو رہا کرنے والا، اور اس کے بدلے میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ہزاروں کارکنوں کو اندر کرنے والا، اور حافظ اور قاریوں کو سید زادوں کے گھروں میں بھی ان کی دیواریں پھلانگ کر سید زادیوں کی تقدس کو بھی پامال کرنے والا، اور مساجد میں 10-10 15 نماز نہ ہوئی، جوتوں سمیت فورسز بیٹھی رہی، مساجد کی عزت اور حرمت پامال ہوئی، اور 2 عالم شہید ہوئے اس دوران، مولانا یوسف سلطانی جیل میں شہید ہو گئے، علامہ منیر احمد نعمانی باہر آ کر شہید ہو گئے، ہزاروں دہشت گردی کے پرچے کٹے، حضور کی عزت کی خاطر جو لوگ باہر نکلے ان کے خلاف پرچے کٹے، قوم کو وہ ناموس رسالت کی بات یاد نہ رہی، اور 2 جملے کہنے پر کہا جی دیکھا ہے اس نے وہ کیسی بات کی،
تو میں نے کہا وہ بات وہاں کرتا نا، وہ اگر وہ سٹیج پر بات کر رہا تھا تو جو آیت میں نے آج پڑھی ہے یہ آیت پڑھتا نا، کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے 295 پر؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر لعنت ہے دنیا آخرت میں۔ کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے تو پوری دنیا میں مسئلہ ناموس رسالت اجاگر کر دیا ہے، پوری امت کی توجہ ان کی طرف جا رہی ہے۔ ہاں جی، یہ ساحری جو تم نے وہاں کیا ہے اس پر یہ آیت پڑھتا نا کہ بھائی 295 کے خلاف آپ بھی روزانہ بک بک کرتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی لوگ حضور کی عزت کے قانون کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی۔ دنیا میں لعنت کیا ہے؟ کہ دنیا میں گستاخ رسول قتل ہوگا، یہ لعنت ہے اس کے لیے، اور آخرت کی لعنت یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ بات بیان کرتا نا وہاں۔